کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں پاکستان کی زرعی برآمدات کو فروغ دینے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ میں ہیں، جس کا مقصد چین کے ساتھ سیاسی اور کاروباری تعلقات مستحکم بنانا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں صدر گلوبل ڈیولپمنٹ گیٹس فاؤنڈیشن ڈاکٹر کرس الیاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور ایک مؤثر ٹیم کے ساتھ عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے پولیو کے خلاف جنگ میں بل گیٹس اور سعودی عرب کے تعاون پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرض کے خلاف جنگ میں نمایاں پیش رفت کے باوجود ہنگامی اقدامات اب بھی ضروری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں پاکستان کی زرعی برآمدات اور تجارتی مسابقت بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مارکیٹ تک رسائی بڑھانے، تجارت میں سہولت فراہم کرنے اور اہم بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ روابط مضبوط بنانے پر غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں سے متعلق کثیر جہتی فورمز میں پاکستان کی موجودگی اور کردار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے اقوام متحدہ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں سے منسلک اداروں کے ساتھ مربوط حکمت عملی کے ذریعے پاکستان کے روابط کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان میں جرمنی کی سفیر اینل ایپل نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات میں تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری اور ترقی میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پائیدار روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے اور ایک مستحکم، شفاف اور سازگار کاروباری ماحول کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا، جو طویل مدتی ترقی میں مددگار ہو۔ وفاقی وزیر نے حکومت کے وسیع اقتصادی نقطہ نظر اور اصلاحات کی ترجیحات کو اجاگر کرتے ہوئے اقتصادی مالیاتی استحکام اور مسابقت کی بنیاد پر ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے پاکستان میں ترکی کے سفیر ڈاکٹر عرفان نذیر اوغلو سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تجارتی تعاون، خصوصاً ترکی کو چاول کی برآمدات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں اس سیزن میں چاول کی بہترین فصل ہوئی ہے، جس کے باعث برآمد کے لیے چاول وافر مقدار میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بین الاقوامی منڈی میں پاکستان کی مسابقت یقینی بنانے کے لیے چاول کے برآمد کنندگان اور صنعت کے اسٹیک ہولڈرز کی قریبی مشاورت سے قیمتوں کے تعین میں معاونت کا طریقہ کار تیار کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ترکی کو باسمتی اور دیگر اقسام کے چاول بین الاقوامی سطح پر مسابقتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاسکو کے ذخیرے سے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم مسابقتی بولی کے ذریعے فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے، تاکہ فاضل ذخیرے کا نظم و نسق، نقل و حمل اور ذخیرہ کرنے کے اخراجات کو کم کیا جا سکے اور گندم کی مقامی منڈی میں قیمت کے استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی۔ ECC نے حکومت پنجاب کے محکمہ خوراک و تحفظ صارفین کو پاسکو کی 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی فراہمی کی بھی منظوری دی۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر 3 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ میں ہیں، جس کا مقصد چین کے ساتھ سیاسی اور کاروباری تعلقات مستحکم کرنا ہے۔ برطانیہ کے 60 سے زائد سرکردہ کاروباری اور ثقافتی رہنماؤں کے ہمراہ برطانوی وزیر اعظم چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ سے ملاقاتیں کریں گے۔ 2018 کے بعد کسی برطانوی رہنما کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔